الحمدللہ یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سورۃ الرعد، یہ 13ویں پارے کی صورت ہے اور آیت نمبر 26 تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ انشاءاللہ آج آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 26، دنیا میں رزق کی تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور حکمت پر ہے۔ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں دنیا میں، جسے چاہتے ہیں وہ تنگیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جنہیں نوازتے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ خیر تبھی ہے جب کہ اس کا صحیح استعمال ہو، رزق کا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہدایات نازل فرمائی ہیں اپنی کتاب کلام پاک میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو رزق پا کے پورے نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کا نظام بھی ہے۔ دنیا کا نظام اگر سب ایک جیسے ہوتے تو کیسے چلتا؟ ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کی حاجات ایک دوسرے کے لیے کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے۔ اس طرح اللہ نے دنیا میں ایک نظام قائم کیا ہے اور یہ قائم رہے گا، اسی طرح اللہ رب العزت قائم رکھیں گے۔ ہم ایمان والوں کو اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یا کہیں گے، کون؟ انکار کرنے والے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو سب کچھ بتا دیا گیا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنا دی گئیں، اس کے باوجود وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے، یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں ان کے رب کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ پہلے انبیاء رسولوں پر نازل ہوئی تھی۔ ان پر بھی تو کوئی ایسی معجزات ہوتے ہیں جو ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آپ فرما دیں کہ بے شک ہم سب کے لیے یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اسے جو اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، وہ سوائے گمراہی کی انہیں کچھ نہیں ملتی۔ اگلی آیت، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کی ہدایات سے، اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ نے جن باتوں کے لیے کہا ہے، قرآن میں فرمایا ہے، ان باتوں سے ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحتیں، اللہ کی ہدایتیں، اللہ کی باتیں، یہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہیں۔ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تمام صفات کے ساتھ، اللہ کے وہ اس مقام کے ساتھ جو اللہ کا ہے، اس کائنات کے مالک، خالق، آقا، سب کچھ تو اللہ ہیں۔ کائنات کی کوئی شے اللہ کے اذن کے بغیر
حرکت نہیں کرتی، ہر شے اللہ کے اذن کی تابع ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان باتوں کو واضح کیا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن رکھتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں سکون کی زندگی نصیب ہو اس کا راستہ بتا دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے مقام کو پہچاننا، اللہ کی ہدایات کو سمجھنا، قبول کرنا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، نماز قائم کرنا، اور اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنا، آخرت پر یقین، اور یہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو مطمئن رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے ایسے لوگ، اور آخرت میں بھی۔ کاش ہم لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے، افسوس ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ نے جس کی نصیحت کی، جس کی ہدایت دی، اس پر عمل کیا گیا، جس سے روکا اس سے رک گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور بہترین ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ راستہ جو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھ سکیں اس راستے کو، اسے قبول کریں۔ عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے طرح طرح سے بیان کیا ہے قرآن کے اندر، اور وہ اللہ کی وہ ہستی بیان کر رہی ہے جس کے بعد، جس سے بہتر بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، علام الغیوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ پر ایمان لایا، اسے مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اسے بھی مبارک ہو، اور دوگنی مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعا کریں اور مانگیں جو بھی مانگنا ہے، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کر دوں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت کو ہم سب پہچان سکیں یا رب العالمین، اللہ کو وہ مقام دے سکیں جو اللہ کا مقام ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے تمام انسانوں کو بچا لے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے، اس امت میں ہیں، اس سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ وہ کچھ پڑھ کے سنائیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے ہماری طرف سے۔ اگلا ٹکڑا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ ہیں کہ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماننے کو تیار نہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ایسے بہت لوگ تھے، آج بھی ہمارے سامنے ایسے بہت لوگ ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں،
اس کے خلاف کرنے والا آج بھی ہیں ایسے لوگ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں. قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. علیہ توکلت الیہ متاب، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رخ کرنا ہے. یہ ہے وہ جو ایمان والے کا طریقہ ہے. بتانا لوگوں کو یہ ہم پر فرض ہے، جہاں بھی موقع ہو بتانا چاہیے. میں بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جس کو اللہ سمجھ دیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سمجھ سے آ رہی ہیں، وہ مان کے نہیں دیں گے. یاد رکھیں، پھر میں بار بار جاتا ہوں سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5. کامیابی کا راستہ یہی ہے. آیت نمبر 6 7، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مان کے نہیں دیں گے. ہم چاہے کچھ بھی کر لو، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ان تک علم پہنچ چکا ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان تک علم پہنچا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. پیچھے آیت نمبر 27 میں لوگوں کا یہ کہنا کہ ان پر معجزات کیوں نہیں نازل کیے ان کے رب نے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ معجزہ اللہ نے جو نازل کیا ہے آپ پہ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ایسا ہوتا بے شک کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جاتی. وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے. اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے مردے بات کرتے. بل للہ الامر جمیعا، یہ تمام کے تمام معاملات تو اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اللہ ہی ہیں جو چاہیں تو کر سکتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. بات پہنچا دی ہے، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا ہے تم جانو اپنی تباہی کو دعوت دو. اگلا ٹکڑا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے، لوگ اس سے مایوس نہیں ہو پائے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگ ایمان لے آتے، تمام کے تمام انسان سب کے سب ایمان لے آتے. لیکن ایسا اللہ کی مشیت نہیں. اللہ نے انسان کو اختیار اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اس پر عمل کرے. اگلا ٹکڑا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ وَتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ. اور نہیں یہ معاملہ رکے گا کفر کرنے والوں کے لیے، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں. ان پر مصیبت آئے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ان پر وہ مصیبت نازل ہوگی اور ان کے گھروں کے قریب ہی ہوگی. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت پورا ہو جائے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں. اس کو غلط تصور کرنے والے لوگ اپنی تباہی کو خود آواز دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن ہی ہے، اور اس کی وضاحت بھی آپ نے کئی موقعوں پر کی ہے. آپ نے فرمایا کہ دوسرے انبیاء اور رسولوں کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور یہ معجزہ یعنی قرآن جیتا جاگتا رہتی دنیا تک رہے گا. نہ اس کے عجابات ختم ہوں گے، نہ یہ کثرت تلاوت سے پرانا ہوگا. یعنی پڑھنے والے کا دل کبھی بھی بھرے گا نہیں اس سے، نہ اس سے علماء کا پیٹ بھر جائے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. جو شرکت اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دیں گے. جو اس کے سوا کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیں گے۔ کاش 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 کہ ہم یہ باتیں سمجھ سکیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ اس کی طرف رخ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بار بار ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت جو وہ لوگ جو اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بِالْأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے رسولوں کا مذاق انسان نے اڑایا ہے۔ ان کی باتوں کو مذاق اڑانا کیا ہے؟ ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کفر کرنے والوں کو ہم نے ڈھیل دی، اور یہاں تک کہ ہم نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا ہمارا پکڑنا، ہمارا عذاب، ہماری جو سزا ہے وہ کیسی تھی۔ کاش کاش ہم سمجھیں ان باتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو ظلم حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی حالت یہ ہے کہ ہم سب لوگ خود ہی کسی نہ کسی ظلم میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ کیا ہمیں ذرا بھی احساس ہے اللہ رب العزت کے مقام کا، اللہ کی پوری سنائی کا، اللہ کے آقا ہونے کا؟ اگر نہیں ہے تو یہ مسلمان ملک جہاں پر سارے لوگ، بیشتر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا یہ ایمان ان کے کس کام آئے گا؟ آیت نمبر 33، یہاں سے یہ اللہ رب العزت کہ اللہ کے مقام کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وہ جو قائم ہے ہر نفس پر جو کچھ وہ کمائی کر رہا ہے، جو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایک ایک عمل کو جو ہم کمائی کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کمائی، کسب کمائی جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عمل جو کئی بار غیر ارادی طور پر بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام اعمال جو انسان کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ اس پر قائم ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، جبکہ اللہ ہی ہیں جو ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، ہر شے کو جان رہے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیں کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، ان کا نام تو بتاؤ۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہو جو آسمان، جو زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا؟ اللہ کو، اللہ کے جو اللہ قائم ہے وہ اللہ کو نہیں پتہ، وہ بات تم کرنا چاہتے ہو؟ ام ظاہرا من القول، یا تمہاری یہ بات صرف ظاہری بات ہے جو تم کر رہے ہو؟ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو کہ ان کا جو کفر ہے، ان کی جو نافرمانیاں ہیں، ان کا جو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس نے وہ ان کے لیے بڑا خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے ان کی یہ چالیں جو وہ چل رہے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ ہے وہ بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیں اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ گمراہی اللہ کی نافرمانی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اللہ کی ہدایت کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر نفس پر نگہبان ہے،
ہر عمل کرنے والے کے اچھے اور برے عمل سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی کام اس کی لا علمی میں نہیں ہوتا، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ ہر حالت کا اسے علم ہے، ہر عمل وہ موجود ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ پتے جھڑنے کا علم بھی اللہ ہی کے علم سے پتے بھی جھڑتے ہیں۔ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کا ٹھکانے کا علم اسے ہے کہ یہ کہاں جائے گا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، دنیا میں یہ کیا کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کھلی چھپی ہر بات کو جانتے ہیں۔ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی بات کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی رہنمائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی باتوں کو مان نہیں رہے، حالانکہ اللہ کی ذات، اللہ کی حیثیت کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا احساس نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کا دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، سختیاں ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی بھی نہیں ہوگا جو اللہ سے انہیں چھڑا سکے گا، اللہ کی سزا سے انہیں بچا سکے گا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ آیت نمبر 35 میں دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے۔ اکلھا دائم وذلھا، وہاں اللہ کے رزق دائم ہوگا اور سائے اللہ کے رحمت کے سائے وہ دائم ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے اب گھر، ٹھکانہ، انجام ان لوگوں کا جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا، نہیں ماننے والوں کا انجام آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اگلی آیت 36، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس کتاب تھی اور اس کتاب پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب دی وہ تو خوش ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، لیکن ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، لیکن ان میں ایسی گروہ ہیں، ایسی جماعتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں بعض چیزوں کا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کروں، اللہ ہی کی کہی باتوں پر عمل کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو الیہ مآب، اسی کی طرف میں پکارتا ہوں لوگوں کو اور اسی کی طرف ٹھکانہ ہے ہمارا، اللہ کے علاوہ ٹھکانہ اور کوئی نہیں۔ لا ملجا ولا منجا الا الیک۔ اگلی آیت، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے نازل کیا ہے حکمت کی باتیں عربی زبان میں، حکمت کی باتیں، وہ باتیں جو کامیابی کی ہیں وہ عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ہم سب کے لیے اگر ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب علم آ چکا ہے آپ کے پاس، ما لک من اللہ من ولی ولا، تو اللہ کے سوا آپ کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی آپ کا مددگار۔ العلوہ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی، تو آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، ولا واق، اور نہ اللہ سے بچانے والا کوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے، تو ہم ہما شما کی کیا بات ہے؟ آپ سے زیادہ بہتر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگلی آیت میں، آیت نمبر 38، پھر بات کو سمجھایا جا رہا ہے ایک اور طرح سے۔ اللہ رب العزت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بات کو ہر ذہن تک پہنچانے میں، لیکن اس کے باوجود ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ نشانی لے آئے سوائے اس کے کہ اللہ کے اذن سے، بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، تمام باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں، طے کر رکھی ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس میں سے مٹا دیتے ہیں، ویثبت، اور جو چاہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس تمام کتابوں کی ماں ہے، اصل کتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ اصل چیز، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، آپ کو یاد ہوگا، کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دو، اور سب کچھ لکھ دیا گیا۔ الکتاب سے غالباً اشارہ اسی طرف ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اعتراض تھا جو آپ پر کیا جاتا ہے کہ آپ تو بیوی بچے والے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ایک موقع کو فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں نفلی، اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے بھی ملتا ہوں، جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ میرا نہیں۔ یہ جو بات کہی گئی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ عمر کی زیادتی کرنے والے بجز نیکی کے کوئی چیز ان کو نہیں ملتی، صلہ رحمی سے عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں اللہ رب العزت، اب جب انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ پھر اسے خیر عطا فرماتے ہیں۔ میں آیت نمبر 39 پر رک رہا ہوں، چند آیات رہ گئی ہیں اس صورت کی، وقت کی وجہ سے انشاءاللہ اگلی بار اسے مکمل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ رب ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، اللہ تعالیٰ ہی پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ سے تمام مخلوقات سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے کتاب میں ساری باتیں بتا دی ہیں، اور پھر یہ اللہ ہی کے سامنے ہم سب اکٹھے ہوں گے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔
اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔